سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ ایک دفعہ حسنین کریمین رضی اللہ عنہم تختی لکھ کر حضور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف فرما ہوئے، خدمت میں لائے اور عرض کرنے لگے، نانا جان، دونوں میں سے کس کی خط اچھا ہے؟ تختی جیسے لکھتے ہیں نا بچے الفابیٹ وغیرہ، وہ دونوں شہزادے لکھ کر پھر اپنی پیارے نانا تیرے میرے سونے نبی آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارگاہ میں تشریف فرما ہوئے، فرمایا نانا جان ان دونوں میں سے کس کا خوش خط ہے، خط کس کا خوبصورت ہے؟ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان میں سے کسی ایک کا دل شکنی نہیں کرنا چاہتے تھے کہ اسے رنج نہ پہنچے، خود فیصلہ نہ فرمایا اور ان کو دونوں شہزادوں کو، پیاروں کو، لاڈلوں کو، اپنے دونوں کو حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کی طرف بھیجا کہ یہ دو فیصلہ میرے اور تیرے پیارے حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمائیں گے، یعنی آپ دونوں کے والد ماجدہ فیصلہ دیں گے، انہیں جا کر چیک کرائیں۔ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جیسے حضرت علی رضی اللہ عنہ کے پاس بھیج دیا کہ وہ فیصلہ کریں گے، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے بھی خود فیصلہ نہ کیا اور ان کو حضرت سیدنا فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کے پاس بھیج دیا۔ انہوں نے فرمایا کہ مجھے خط کی زیادہ پہچان نہیں ہے۔ کس نے فرمایا؟ فاطمہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، بچوں میرے پیارو، مجھے خط کی زیادہ پہچان نہیں ہے، اس لیے میں یہ 7 موتی زمین پر ڈالتی ہوں، تم اس میں سے جو زیادہ موتی چن لے گا اسی کی تختی اچھی ہوگی۔ آپ رضی اللہ عنہ نے موتی ہوا میں اچھال دیے اور جب زمین پر گرے تو جنت کے شہزادوں نے ان کو چننا شروع کیا۔ دونوں نے 3 موتی چن لیے۔ اب دونوں میں سے کوئی ایک 7واں موتی اٹھا سکتا تھا کہ اتنے میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور 7واں موتی اٹھا لیا اور اللہ عز و جل کے حکم سے اس کے 2 ٹکڑے کر دیے اور دونوں شہزادوں نے آدھا اٹھا لیا۔ دونوں شہزادوں میں سے کسی کو شکست کا منہ دیکھنا پڑا۔ حضور نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ہوئی تو آپ دیدہ ہو گئے اور فرمایا، آج اللہ تبارک و تعالیٰ کو ان کی اتنی رنجیدگی بھی منظور نہیں، اور ایک وقت آئے گا دونوں کو آزمائش میں مبتلا کیا جائے گا۔ پھر کس طرح آزمائش میں مبتلا ہوئے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم سے۔ حسن رضی اللہ عنہ کی باتیں ہم پہلے کر چکے ہیں، اب سلسلہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا چل رہا ہے۔ کرب و بلا کا واقعہ آپ سب کے سامنے ہے۔ تو میرے پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ اور ہم سب کو حق اور سچ بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے، صحیح معنوں میں دین اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔